میری یہ ویڈیو دیکھ کر شاید تم تنہائی میں اگلی دفعہ گناہ کرتے ہوئے سوچو گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا، کیونکہ میں آپ کو آج تنہائی کے گناہوں کے بارے میں کچھ بتانے لگا ہوں، اور اللہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے تنہائی کے جو گناہ ہیں وہ بیسکلی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی وہ گناہ جو صرف تم اور تمہارا رب جانتا ہے۔ تنہائی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور بعض اوقات سب سے بڑی بھی آزمائش ہوتی ہے ایک انسان کے لیے۔ یعنی جب انسان اکیلا ہوتا ہے، نہ کوئی اس کو دیکھنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی اس کو روکنے والا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سمجھ نہیں رہا، کوئی روک نہیں رہا، لیکن اصل میں یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں پہ اصل ایمان آپ کا شروع ہوتا ہے، اصل ایمان کا جو امتحان ہے آپ کے وہ شروع ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ صرف تنہائی میں جو گناہ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ دوسروں کو نہ پتہ چل سکے، جو وہ دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسانوں سے شرماتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، نعوذ باللہ، اللہ سے نہیں شرماتے، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جس نے تنہائی میں اللہ سے حیا نہ کی، وہ اللہ کے سامنے کیسے جواب دے گا؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بہت سخت الفاظ ہیں، کہ وہ جانتا ہے خیانت کو بھی جو آنکھیں کرتی ہیں اور اسے بھی جو سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ یہ کوئی سورہ غافر کی کوئی ورسز ہے، اس کی انٹرپریٹیشن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور تنہائی میں کیے گئے گناہ نہ صرف آپ کے دل کو اندر سے سیاہ کر دیتے ہیں، بلکہ انسان کی عبادات کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا زہر ہے، ایک ایسا یہ ایول ہے جو آہستہ آہستہ آپ کی روح کو بھی اندر سے مار دیتا ہے۔ آپ میں ضمیر نام کی چیز ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر تم تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہو تو پھر یہ آپ جان لیں کہ یہ تقوی کی علامت ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ جنہیں کوئی نہیں دیکھتا لیکن وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے ہے۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، جھوٹ ہے سب۔ آپ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اللہ سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہو نا، جس کو خدا کا خوف ہو، کئی اتنے ایسے میں نے لوگ دنیا میں دیکھے ہیں، اتنے مطمئن طریقے سے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں تو اللہ کا خوف ہی پڑا ہے، خوف خدا ہے ہمارے اندر۔ خوف خدا والا جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کی زندگی میں، اس کے کام میں، اس کے عمل میں، اس کی بات میں، اس کی چال، اس کی ڈھال، اور اس کے اپنے اعمال نامے، اور وہ جس طرح لوگوں کو ٹریٹ کرتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ ہمیں یہ کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ تو کبھی بھی تنہائی کے اندر کیے گئے جو گناہ ہوتے ہیں نا، اس کی سب سے زیادہ پکڑ ہے، اور یہ انسان کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اس لیے آپ کا انجام اتنا برا ہوگا، باز آ جائیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے۔ اللہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، کیونکہ وہ صرف آپ اور اللہ کے درمیان ہے، یا کوئی اور آپ کے ساتھ ہے۔ تو اس کا جواب آپ کس طرح سے دیں گے؟ آپ کس منہ سے کھڑے ہوں گے روز محشر؟ کبھی اس چیز کی تیاری کی ہے؟